اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی خلفاء محمد۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا مجددین کا سلسلہ جاری ہے آج بھی، حدیث مجددین کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ حضرت مرزا بشیر الدین صاحب جو تھے انہوں نے بتایا کہ قرآن جس کو شہاب مبین کہہ رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حدیث میں مجدد کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مجدد جو ہوتا ہے وہ وقت کا نبی ہوتا ہے اور دین کو ہر قسم کی رخنہ اندازیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجدد جو ہوتا ہے وہ اس کا آنا ایسی ہے جیسے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صدی پر آنا ہے، کہ وہ نئے سرے سے دین کو صاف ستھرا دھل دھلا کر وہ دوبارہ اسلام کو زندہ کر دیتے ہیں ہر صدی پہ۔ تو اتنا بڑا مقام ہے مجدد کا۔ لیکن اس کے بعد پھر مرزا جو خلیفہ ثالث ہیں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ اب مجددین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری جو یہ خلافت ہے، خلافت احمدیہ، بس وہی اب چلے گی، اب کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مرزا طاہر صاحب نے بھی یہی کہہ دیا کہ تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، نسلوں کی نسلیں مرتی جائیں گی، تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، یہ ہماری خلافت احمدی بس یہ کام کرے گی۔ یہ بات انہوں نے جو مجلس عرفان تھی 14 اور 19 فروری 1983 وہاں پہ بھی کہی، اور پھر 27 اگست 1993 میں خطبہ بھی انہوں نے دیا، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اب مجددین کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہماری خلافت چل پڑی ہے۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ ثاقب زیروی صاحب نے 1945 میں ایک اپنا مجموعہ لکھا تھا اردو زبان میں، نظموں کا مجموعہ، تو اس میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطلب ہلکی سی تھوڑی سی تاریخ جو ہے وہ منظوم انداز میں پیش کی۔ اس کا نام تھا دور خسروی، اور وہ اس کا جو تعارف ہے اس سے پہلے وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے ایک نظم لکھی مجددین کے متعلق، وہ بڑی اچھی نظم ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کا انہوں نے عنوان لگایا ہے اجرائے سلسلہ مجددین، پیشتر اس کے کہ لکھوں اصل روداد حیات، شعر کے مضراب سے چھیڑوں رباب کائنات، پیشتر اس کے کروں روشن شہابی قمقمے، اپنے خاص انداز میں گاؤں حجازی زمزمے، پیشتر اس کے کہ چھلکاؤں گوہر ہائے بہار، چاہتا ہوں آپ پر ایک راز کرنا آشکار، مہدی موعود کیوں نازل ہوئے اس دور میں، کیوں ہے جھٹلانے کی خاطر آپ کی یہ کوششیں، نور حق سے ظلمت باطل ہے کیوں پھر دو بدو، کون سے احکام کے تابع یہ آیا نیک ہو، مذہب اسلام کی ہے زندگی کا یہ ثبوت، سب مذاہب پر اس کی برتری کا یہ ثبوت، اس میں معموروں کا ہوتا ہے رہا اب تک نزول، جن سے تھا اللہ راضی اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہوتا تھا مخاطب خود وہ رب ذوالجلال، جن کے دم سے دین کا قائم تھا سب روب و جلال، حکم حق سے توڑتے تھے ظلم باطل اور غرور، ہر صدی کے ختم پر ہوتا رہا ان کا ظہور، یہ خدائی سلسلہ ہر دور میں قائم رہا، چونکہ تھا پہلے سے ہی فرمان شاہ دو سرا،
آئے گا اسلام میں ہر ایک صدی کے راس پر ایک مجدد از پہ تجدید دین معتبر، جو کرے گا آب یاری دین کے اشجار کی، ہوگی بارش مذہب اسلام کے انوار کی، منہدم ہوتی رہیں تا قوم کی کمزوریاں، نور پھر سکہ جمائے دور ہوں تاریکیاں، پیش گوئی کے مطابق اولیاء آتے رہے، معجزے لاتے رہے، اعجاز دکھلاتے رہے، مستزاد اس پہ کہ خیر الانبیاء نے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے فتنہ سے تھی ہم کو کرائی آگہی، یوں کیا ارشاد جب آئے گا دور آخری، پھیل جائے گی میری امت میں ہر سو ابتری، دہریت کا زور ہوگا اور مسلمان بے عمل، مذہب اسلام کی صورت ہی بجائے گی بدل، بدترین مخلوق ہوں گے مولوی مثل یہود، حکمراں ہو جائیں گے عالم پہ دجالی جنود، مہدی موعود پھر اس وقت بھیجا جائے گا جو کہ دین ایزدی کو 400 پھیلائے گا، ہوگا وہ مہدی بھی عیسیٰ بھی کرشن اوتار بھی، اور وہی خدمت کرے گا دین کی تجدید کی، یہ اسی مہدی کے ہے دور رسالت کا بیان، جس کی بعثت سے ہے مشرف ہے زمین قادیہ۔ تو یہ ثاقب زیروی صاحب کی اس وقت کی نظم تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت تمام جماعت جو ہے وہ اس بات پر متفق تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد تھا، آیت استخلاف میں بھی یہ بتایا گیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار مجدد کا ذکر کیا آنے کا، اور یہاں تک کہ اپنی وفات سے 20 گھنٹے پہلے بھی انہوں نے مجدد کے آنے کا یہ ذکر کیا، اور کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی خلافت چلے گی یا کوئی نبی آئے گا، جبکہ آج کل یہ اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے نا کہ جی وہ نبی، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کوئی نبوت جاری نہیں کی، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ نبوت نبی کے آنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شوکت کم ہوتی ہے، اور نہ آنے سے ان کی شوکت زیادہ ہوتی ہے، اور نبی کا آنا ان کے لیے کثر شان ہے۔ تو جب یہ تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں تو پھر یہ پھٹی لگا کے بیٹھنا کہ نبوت جاری ہے اور نبی آنے شروع ہو گئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا تھا، نہ قرآن کا یہ منشا ہے، نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منشا تھا۔ نبوت اپنے تمام کمالات کے ساتھ زمانی اور مقامی اور مکانی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ نیا نہ پرانا۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار فرما رہی ہے، اور اپنی نبوت کے متعلق بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ مجاز و استعارہ کے رنگ میں ہے، اور وہ انہوں نے کوئی حقیقی نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، حقیقی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے شروع کیا تھا کہ مجددین کا جو ذکر آتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم میں، تو روحانی خزائن سے ہم پہلے اس وقت شروع کر رہے ہیں، اور روحانی خزائن جلد 17 40 نمبر 3 وہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو اب ہم آ گئے ہیں روحانی خزائن جلد 17 کے تحفہ گولڑویہ پر، اور میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ بھی مجدد کا ہے، وہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، مجدد کو ہی مسیح، مہدی اور حکم کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی علیحدہ ڈیزگنیشن نہیں ہے جس سے ان کی کوئی مقام مجدد سے بڑھ گیا ہے، بلکہ مجدد کے ہی یہ نام دیے گئے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں،
اور حضرت یحییٰ کے مثیل اور سید ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 194۔ تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ جس کا دوسرا دور دوسری صدی ہجری سے شروع ہوا، اور اس کے وہ خود 13ویں خلیفہ ہیں اور 14ویں صدی کے مجدد ہیں، کیونکہ دوسری صدی سے شروع ہوا اس لیے خلیفہ جو ہوتا ہے وہ 13واں ہوتا ہے، اور 14ویں صدی کا مجدد ہوتا ہے 13واں خلیفہ۔ پھر تحفہ گولڈ یا روحانی خزائن جلد 17 میں ہی 123 صفحہ پر فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو اپنے ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد سے خالی نہیں جانے دیا تھا، اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ 12 ہیں، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے۔ اور اس مماثلت کے لحاظ سے جو آیت ممدوحہ میں کما کے لفظ سے مستنبت ہوتی ہے، ضروری تھا کہ محمدی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مشابہت اور مماثلت ہو۔ تو دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام آیت استخلاف جو سورہ نور کی آیت 56 ہے اس کے سے استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ ویسی ہی خلافت جاری ہوئی ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور وہ بھی مجددین تھے لوگوں کی شریعت نہیں لائے تھے، ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجددین کا سلسلہ ہے، اور اگرچہ وہ ان سے افضل ہے، ان سے جو نبی کہلاتے تھے، لیکن ان کو نبی کا نام نہیں دیا گیا، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفے فرمایا ہے جو مجددین ہیں حدیث مجددین کے مطابق۔ پھر فرماتے ہیں، کیا یہ سچ نہیں کہ یہ دعویٰ غیر وقت پر نہیں بلکہ عین صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے دنوں میں ظہور آیا، اور یہ امر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان مسلح صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے وقت میں آیا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد 7ویں صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریکی میں پڑی تھی ظہور فرما ہوئے، اور جب 7 کو دگنا کیا جائے تو 14 ہوتے ہیں، لہذا 14ویں صدی کا سر مسیح موعود کے لیے مقدر تھا۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 405۔ تو یہاں پہ بڑی اہم بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی کہ جو مسلح ہوتا ہے وہ ہمیشہ صدی کے سر پر آتا ہے، یہاں تک کہ عظیم الشان مسلح جو بنی آدم کی طرف بھیجے گئے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 7ویں صدی کے سر پر آئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس مسلح موعود کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بشارت دی تھی اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ صدی کے سر پر آتا، تو صدی کے سر پر پھر حضرت عبدالغفار جمع علیہ السلام نے وہ دعویٰ کیا 15ویں صدی کے سر پر کہ وہ 15ویں صدی کے مجدد بھی ہیں اور وہ پسر موعود بھی ہیں جو ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا تھا، اور ان کو مسیح کا نام بھی دیا گیا ہے، مسیح بھی ہیں۔ پھر روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 411 میں فرماتے ہیں، مگر یہ لوگ اب تک آسمانی گورنمنٹ کے باغی ہیں، خدا کے نشانوں کو نہیں دیکھتے، امت ضعیفہ کی ضرورت پر نظر نہیں ڈالتے،
صلیبی غلبہ کا مشاہدہ نہیں کرتے، اور دار و مدار اور ہر روز ارتداد کا گرم بازار دیکھ کر ان کے دل نہیں کانپتے، اور جب ان کو کہا جائے کہ عین ضرورت کے وقت میں، عین صدی کے سر پر، عین غلبہ صلیب کے ایام میں یہ مجدد آیا ہے جس کا نام جس کا نام ان معنوں سے مسیح موعود ہے، کہ جو اس صلیبی فتنہ کے وقت میں ظاہر ہوا، تو کہتے ہیں کہ حدیثوں میں ہے کہ اس امت میں 30 دجال آویں گے تا امت کا اچھی طرح خاتمہ کر دیں۔ کیا خوب عقیدہ ہے اے نادانو! کیا اس امت کی ایسی ہی پھوٹی ہوئی قسمت اور ایسی ہی بدتالے ہیں کہ ان کے حصہ میں 30 دجال ہی رہ گئے؟ دجال تو 30، مگر طوفان صلیب کا فروغ کرنے کے لیے ایک بھی مجدد آنے کا مجدد نہ آ سکا۔ ضائع قسمت! خدا نے پہلی امتوں کے لیے تو پے در پے نبی اور رسول بھیجے، لیکن جب اس امت کی نوبت آئی تو اس کو 30 دجال کی خوشخبری سنائی گئی۔ پھر فرماتے ہیں خدا نے مجھے فرمایا کہ وہ تجھے رد کرتے ہیں، مگر میں تجھے خاتم الخلفاء بناؤں گا۔ یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الخلفاء تھے موسوی سلسلہ کی، اس طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام محمدی سلسلہ کے خاتم الخلفاء ہیں۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 267۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں مسیح ابن مریم کی بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ میں روحانیت کی روح سے اسلام میں خاتم الخلفاء ہوں، جیسے کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی سلسلہ کے لیے خاتم الخلفاء تھا۔ موسیٰ کے سلسلہ میں ابن مریم مسیح موعود تھا، اور محمدی سلسلہ میں مسیح موعود ہوں، سو میں اس کی عزت کرتا ہوں جس کا ہم نام ہوں۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 17۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکم و عدل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے، اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے، اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا، اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے۔ پس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں، کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 64۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام حکم و عدل ہیں، اور جو ان کی بات نہیں مانتا آسمان پر اس کی عزت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے حضور وہ راندہ درگاہ ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں نبی بنایا ہے، تو پھر ہم کہنا شروع ہو جائیں کہ نہیں، اصل میں وہ بالکل پکے نبی تھے، اور یہ استعارہ میں تو وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ عاجز تھے بڑے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے انحراف ہے۔ اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا سلسلہ ہے جو آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق قیامت تک جاری ہے، تو اگر ہم یہ بات بھی ان کی نہیں مانتے تو ہم ان کی بات رد کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک پھر ہم عزت کے قابل نہیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 469، من جملہ ان کے ایک یہ بات ہے کہ زندہ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے برکات اور فیوز ہمیشہ کے لیے جاری ہوں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک کبھی بھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کیا۔ ہر صدی کے سر پر اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو زمانہ کے مناسب حال اصلاح کرتا رہا، یہاں تک کہ اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حیات النبی کا ثبوت دوں۔ یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرے گا، جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو گم شدہ متاع کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں۔
یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب پہلی صدی گزر جاتی ہے تو پہلی نسل بھی اٹھ جاتی ہے، اور اس نسل میں جو عالم، حافظ قرآن، اولیاء اللہ اور ابدال ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پر ضرورت ہوتی ہے کہ احیاء ملت کے لیے کوئی شخص پیدا ہو، کیونکہ اگر دوسری صدی میں نیا بندوبست اسلام کے تازہ رکھنے کے لیے نہ کرے تو یہ مذہب مر جاوے۔ اس لیے وہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو معمور کرتا ہے جو اسلام کو مرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور دنیا کو ان غلطیوں، بدعات اور غفلتوں اور سستیوں سے بچا لیتا ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 469۔ پھر فرماتے ہیں دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بجز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتداء سے جھوٹے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آب پاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں، اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے۔ مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر ایک صدی پر اس باغ کی نئے سرے سے آب پاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس آخری زمانہ میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی۔ مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی، اس لیے وہ سب مذہب مر گئے، ان میں روحانیت باقی نہ رہی، اور بہت سی غلطیاں ان میں ایسی جم گئیں جیسے بہت مستعمل کپڑا دیہ پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے۔ اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کچھ بہرا نہ تھا اور جن کے نفس امارہ سفلی زندگی کی آلائشوں سے پاک نہ تھے، اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ان مذاہب کے اندر بے جا دخل دے کر ایسی صورت ان کی بگاڑ دی کہ اب وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 204۔ جی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ جو ٹاپک ہے اس کو آج آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر سکتے ہیں اپنے جو پلان کیا ہوا ہے، کیونکہ یا تو میرے کوشچنز لے لیں۔ میرے کوشچنز جو ہے نا آج کل جو ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے نا، آپ نے بیچ میں کور کیا ہے اس کو، لیکن آپ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا جو ہے وہ الگ سے کر دیں گے ایک سیگمنٹ میں۔ بتائیں، اور آپ بتائیں۔ ریسنٹلی مربی صاحب جو ہے نا انصر رضا صاحب، ان کے بھی نیچے لوگ بھی لکھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بیان آیا ہے، آپ نے سنا ہے وہ بیان؟ نہیں میں نے نہیں سنا، کیا بیان ہے؟ میں نے بھی نہیں سنا اصل میں۔ وعلیکم السلام تعالیٰ۔ اس میں یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے نزدیک کس قسم کے نبی ہیں، یہ آپ بتا چکے ہیں اس کے اندر بھی، لیکن اگر آپ کو اور اس میں ایمفسائز کر کے الگ سے بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دیکھیں وہ بخاری کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے 3455، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہے اور وہ کثرت سے ہوں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ خلفاء جو ہے یہ مجددین کا سلسلہ ہے، یہ دائمی روحانی خلافت ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ اور جو لیکن آپ نبی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں مثل عیسیٰ ہاں جو مثل علیہ عیسیٰ، السلام نے کہا دیکھیں تھا آپ کو؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، صرف خلفاء ہے، پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ
خدا کی قسم مسیح ابن مریم تم میں نازل ہوگا. تو اگر ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسیح ابن مریم کا نام ہے یہ کسی میرے خلیفہ کو دیا جائے گا، کیونکہ خلفاء کے علاوہ تو اور کسی نے آنا نہیں ہے، اور مسیح ابن مریم کے آنے کا کہیں ذکر نہیں ہے اس کے علاوہ. وہاں پہ تو انہوں نے خلفاء کو ایک بتا دیا. نبی کا نام ایک خلیفہ کو دے دیا جائے گا. ہاں اس کی میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو موسوی سلسلہ تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو جاری ہوا، جو نبی تھے وہ ایکچولی وہ مجددین تھے، کیونکہ وہ نئی شریعت تو کوئی نہیں لائے، تورات کی خدمت کرنے والے تھے، لیکن ان کو نبی کا نام دیا گیا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے، اس لیے اس خاتم النبیین کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی شوکت کو قائم کرنے کے لیے ان کے بعد کسی کو نبی کا نام نہیں دیا گیا. لیکن چونکہ مماثلت اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ ایسی ہی ہے جیسے کہ وہ پہلے انبیاء تھے، تو یہ ضروری تھا کہ کسی ایک کو وہ نبی کا نام دیا جاتا. تو کس کو دیا گیا؟ وہ جیسے جو مسیح مسیح ہے اس کو نبی کا نام دیا گیا، نبی بنایا نہیں گیا، نبی کا نام دیا گیا، وہ بھی استعارہ کے رنگ میں. یعنی استعارہ کا رنگ میں مطلب یہ ہے کہ اس میں نبی کی کچھ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اس کو نبی سے ایک مشابہت دی گئی ہے، لیکن وہ نبی ہے نہیں. کیوں نہیں نبی؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی پا کر تو معمور ہے تجدید دین کے لیے، لیکن وہ کوئی شریعت نہیں لے کے آیا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر، ان کی غلامی کے طور پر آیا ہے، اس لیے اس کو نبی کا نام دیا نہیں جا سکتا. استعارہ کے رنگ میں ہم اس کو نبی کہہ سکتے ہیں. یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار فرمایا ہے. یہ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ یا نبی سے مراد ایک ہی. صرف یہ ہے نہیں، ہاں اس میں ایک فرق ہے، ایک ہے نبی کا مقام اور ایک ہے نبی کا نام. ہاں. نبی کا نام پانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا صرف میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، اور آگے وجہ بھی بتا دی کس وجہ سے. اس وجہ سے کہ جو مکالمہ مخاطبہ الہیہ کی کثرت میرے ساتھ ہوئی ہے، نہ اس سے پہلے کسی امت میں کسی کے ساتھ ہوئی، نہ میرے بعد ہوگی، کیونکہ وہ خاتم الخلفاء ہے، تمام خلیفوں کے سردار ہیں. تو جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ دوسرے اس میں شریک نہیں ہوتے اس بات میں. یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ تو جاری ہے، لیکن جو کثرت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوئی وہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. اس لیے ایسے انہوں نے کہا کہ جو بھی تجدید دین کے لیے معمور ہوتا ہے اس کو ہم نبی کہہ سکتے ہیں استعارہ کے رنگ میں. تو ان سے پہلے بھی یہ اس طرح گزر چکے ہیں، جیسے انہوں نے الوصیت میں لکھا کہ مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے امتی ہونے کے باوجود نبی کا خطاب پایا، تو وہ ان سے پہلے جو مجددین 12 گزر چکے ہیں وہ ان سے مراد ہے، اور آئندہ بھی مجددین آتے رہیں گے، اور وہ استعارہ کے رنگ میں ان لیکن کو بھی انہوں نے نبی کبھی کہیں گے. بتایا نہیں نا ان 12 میں سے کسی نے کہ میں نے نبی کا نام پایا، یا بتایا کسی ہاں، نے؟ اس کا بھی جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ کون تھے، ان کا کیا دعویٰ تھا. ہمارے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر وہ آئے گا، تو ہمیں مانتے ہیں کہ آیا ہوگا صدی کے سر پر. لیکن وہ میں کہتے ہیں یہ باتیں نا، ہاں، سوری جی بتائیں. نہیں آپ کریں بات. میں یہ باتیں آپ سے دوبارہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں اکثر یہ باتیں آپ کے منہ سے سنتی رہتی ہوں، لیکن جی آج جی کل ہم 1974 کی کاروائی پڑھ رہے ہیں، تو جی اس میں خلیفہ ثالث نے جو فرمایا ہے وہ ٹوٹلی بالکل آپ جیسی بات کی ہے انہوں نے، کہ ہوں خاتم النبیین، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہاں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہوں امکان کی بات کی جائے تو اللہ چاہے تو نبی آ سکتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ ایک نے آنا تھا جس کی بشارت دی گئی تھی، اور وہ مرزا صاحب ہیں. اب جو آگے آئیں گے وہ کانبیاء بنی اسرائیل کا اللہ کے ہاں رتبہ پا سکتے ہیں. کیا نہیں یہ دیکھیں آخری جو وہ سٹیٹمنٹ ہے اس سے بھی آپ ایگری ہیں؟ ہاں نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ایک تو انہوں نے یہ ہوں. بالکل غلط بیانی کی ہے کہ نبیوں کا سلسلہ جاری ہے. کوئی نبیوں کا سلسلہ جاری نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ذلی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اور ذلی نبی کون ہے؟ وہ انہوں نے فرما دیا وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا، وہ صدی کے سر پہ آتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سلسلہ جاری نہیں ہے. اور یہی ہے وہ ان کو، وہ نبی نہیں ہے، ان کو استعارہ کے رنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ وہی پا کر مامور ہوتے ہیں اس وجہ سے، لیکن وہ کوئی امتی نبی، نبوت ساتھ جاری نہیں ہے. امتی نبی
امتی نبی، ہاں بالکل، کیونکہ حضرت مسیح تو موعود علیہ خلیفہ السلام نے ثالث نے فرمایا، یہی کہا ہے، ہاں انہوں نے نہیں، لیکن وہ 74 کہہ میں رہے یہی ہیں نا کہا ہے کہ نبیوں کا ایک ہی، جاری، نبیوں کے آنے کا وہ امکان ہے. امکان، ہاں اچھا وہ اس کے اندر ہوا کہ امکان ہے لیکن عقیدہ نہیں ہے ہمارا. اب اگر کوئی نیا نبی آئے گا بھی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہمیں ایک ہی خبر تھی، وہ آ چکا ہے. تو یعنی کہ اگر کوئی نیا آیا تو اس کو نہیں مانا جائے گا. اینڈ میں ہاں بات یہی فائنل ہوئی تھی کہ ہاں ایک ہی تھے جنہوں نے آنا تھا امتی نبی کے طور پہ. اب مزید کوئی امتی نبی، عقیدہ یہ ہے، امکان الگ ہے، ہاں، امکان از نہیں ناٹ عقیدہ. یہ غلط بیانی ان کی. امتی نبی کا ایک نہیں کہا، یہ تو وہ تو کہہ رہے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اگر سلسلہ تو اور یہی امتی ہوتا ہے نا، نبی ایک کے کا بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اور امتی نبی ہوتا ہے، نبی تو کہہ ہی نہیں سکتے کسی کو. مسیح موعود خود ہی فرما رہے ہیں کسی کے شخص کے اوپر نبی کے نام کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی نہ کہا جائے. تو وہ مجددین جو ہیں وہ امتی نبی ہیں، اور امتی نبی ہیں، یہی ان کا یہ سلسلہ ہے جو تو پھر جاری ہے. زیادہ ہو گئے نا، ایک سے زیادہ ہو گئے. ہاں پہلے 12 بالکل، مجددین اگر دیکھے جائیں 12 پہلے آ تو گئے، پھر 12 ہاں پہلے آ گئے. ایک خود حضرت مسیح موعود اسی ذلی پیغمبروں کے سلسلہ کا حصہ ہے. آج اب عبد ٹھیک الخواجہ ہے. جنبر صاحب 15ویں صدی پہ آ گئے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. تو ان کی یہ تو بات درست نہیں ہے کہ بس ایک ہی آپ کا دبادہ تھا. حضرت جمع صاحب کو ہم، امتی نبی کہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، تو ہم ان اس کو کا مطلب ہے رسول بھی یہاں پر کہتے ہیں، فرق ان کیا کو ہے؟ نبی بھی وہ لوگ کہتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہی امتی نبی. ہاں یہ نہیں، جو بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے، نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ امتی نبی صرف میں ہوں اور امتی نبی نہیں آ سکتے. بھیا وہ ہر مجدد کو امتی نبی کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا تجلیات الہیہ صفحہ 401 روحانی خزانہ جلد 20 پہ آپ پڑھیں، وہ یہی بتا رہے ہیں نبی سے مراد یہ ہے وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا. اور نبی کے ساتھ امتی لگانا ضروری ہے کیونکہ سارا فیض اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا ہے. تو ہر مجدد امتی نبی کا مقام رکھتا ہے، اور وہ پہلے بھی آئے ہیں، آئندہ قیامت تک آتے رہیں گے. لیکن نبی کا نام یعنی نبی کا لقب صرف ایک شخص کو دیا گیا، وہ بھی استعارہ کے رنگ میں. یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کو مکالمہ مخاطبہ الہی کی کثرت ہوئی. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم ہے. پرابلم یہ تو ہے کہ جماعت احمدیہ والے مجدد کے نام سے ہی ان کو کرنٹ لگتا ہے، وہ منہ سے نکالنا نہیں چاہتے. ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ اچھا، السلام صاف فرما رہے ہیں حقیقت الوحی میں صفحہ 30 پر کہ یہ ذلی پیغمبروں کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور سلسلہ ایک ہی ہمیں نظر آتا ہے، وہ مجددین کا. اس کے علاوہ تو کوئی سلسلہ نہیں ہے. جی نیچے میسج لکھ رہی تھی قاسم بھائی، آپ نیچے سوال لکھ دیں، سخت سے سخت لکھ دیں، وہ ایڈریس کر لیں گے. لیکن اس سیگمنٹ کے اندر یہ ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے براڈ طارق بھائی کو، ہاں تو جی اس کے اندر ہم پھر کسی اور کو نہیں لیتے اوپر. آپ سوال لکھ دیں. طارق بھائی ایک اور اسی ضمن میں ہاں کہ انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بھئی دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس حدیث کے متعلق یہ فرمایا. کوئی کہے جی یہ ضعیف ہے فلانی ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور سمجھ بھی آتی ہے اس وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کو کسی کا نام نہیں دیا جا رہا، لیکن ان کا مقام جو ہے وہ ان نبیوں سے بڑھ کر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے. تو اس لیے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل صرف نہیں ہے بلکہ ان سے بڑھ گئے ہیں یہ تو، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں. وہ حضرت موسیٰ کے خلیفے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت موسیٰ سے بڑھ کر ہے. تو اس وجہ سے اس ان کا کے خلیفوں حوالہ کا مجھے مقام بھی ان چاہیے سے بڑھ ہوگا. کر ہے. یہ آپ نے مجھے بڑی زبردست بات بتائی ہے ہاں کہ جن کو ہم حکم اور عدل مانتے ہیں ہاں جی، انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. ہاں بالکل، انہوں نے اس کا کیا ہے، نہیں ذکر تو کیا ہے. یہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں، موضوع احادیث موضوع کبیرہ میں موجود ہے. ہاں بالکل، لیکن ہمارے نزدیک کیونکہ حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور انہوں نے اس حدیث کا کئی جگہ ذکر کیا ہے. بلکہ صحیح. اس میں میں پڑھوں گا بھی جو وہ حوالے، اس میں وہ آئے گی بھی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. بالکل صحیح حدیث ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ علمی سوال کریں، پرسنل سوال کوئی نہیں پوچھا جائے گا. جی ایک سوال آیا ہے، کیا جیسے مجازی نبی آ سکتے ہیں ویسے ہی مجازی خدا بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں، مجازی خدا، مجازی نبی کو نبی نہیں ہوتا. اور مجازی خدا تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جو خاتون اور شوہر ہسبینڈس. جو ہوتا ہے، بیوی کا خامن جو ہاں ہوتا ہے،
اس کو ہم کہتے ہیں وہ مجازی خدا ہے، لیکن وہ خدا تو نہیں ہو جاتا. تو وہ مطلب یہی ہے، جب ہم کسی کے متعلق کہتے ہیں نا وہ مجازی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاصیت اس میں پائی جاتی ہے. ایسی جیسے ایک شخص کو بہادری کی وجہ سے شیر کہہ دیا جائے، تو وہ ساری خصوصیات شیر کی تو نہیں پائی، بس ایک ہی خصوصیت. اور وہ دیکھا جائے تو شیر کوئی بہادر ہے بھی نہیں ہے، وہ تو بزدل ہے. شیر نہیں بہادر ہوتی، بلکہ اگر آپ دیکھیں کبھی وہ جو نیچرل پروگرام ہے. لیکن بہرحال وہ کہا جاتا ہے کہ شیر بہادر ہوتا ہے، اس لیے ہم کسی انسان کو کہتے ہیں جو وہ شیر ہے، یعنی وہ بہادری کی وجہ سے. یا چاند کہہ دے بچے کو ماں کہ جی خوبصورت کی وجہ سے، لیکن وہ ساری چیزیں وہ ہو نہیں جاتی. استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں، مجاز اور استعارہ استعمال ہی وہاں کیا جاتا ہے جہاں وہ چیز وہ اصل نہیں ہوتی. اچھا جی. نیچے بار پر سوال آ رہا ہے کہ انصر رضا صاحب نے جو موقف دیا وہ جماعت کا نہیں تھا، لیکن یہ سوال آپ سے بنتا نہیں ہے نا، ہاں نہیں، اس وہ تو لیے پھر کہ جماعت سے ہی آپ پوچھیں، میں تو نہیں بتا ہاں. سکتا، میں تو اپنا موقع بتا سکتا ہوں بس. قاسم بھائی، اگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہے تو میں بتا دوں کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضرت جنبہ صاحب کو ماننے والے ہیں طارق چوہان بھائی، تو ان سے ان کے متعلق ہم سوال کر سکتے ہیں. لیکن جو خلافت گروپ کے اگر کسی مربی صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو ہم وہ نہیں پوچھ سکتے، ٹھیک ہے؟ جی. اچھا جی. وہ کہہ رہے ہیں انصر رضا صاحب ذلی بروزی مربی حقیقی نہیں. اوکے، میں یہ بھی نہیں کچھ پوچھ سکتی مظفر بھائی. یہ تو کوئی ایسے اور کسی مذاق کی نے؟ بات ہے نا، یہ تو اس کا کیا جواب مذاق ہے؟ کی بات. ہاں ہاں نہیں، اس کا کوئی نہیں جواب ہے. اچھا جی. اوکے، آپ نے مجھے اس کا حوالہ دینا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل والی، ہاں جی، جو ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیج جس دوں میں گا. انہوں نے کہا ہے حضور نے کہ یہ ایک مستند تھا، کیونکہ یہ میں ڈھونڈ رہی ہوں کل پرسوں سے، تو اچھا یہ اچھا، بات نہیں مجھے وہ اچھی مجھے لگی. آپ کہتی ہیں میں اسی وقت آپ کو بھیج دیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بھیج ٹھیک دوں ہے. گا. اچھا طارق بھائی، ایک ہے تھوڑا سا ٹاپک سے ہلکے، اگر آپ ایڈریس کرنا چاہیں. وہ کہہ ہاں رہے جی ہیں ہاں جی. ہاں. کہ باہر جو لوگ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ جماعت احمدیہ خلافت گروپ صحیح بات کر رہی ہے یا جماعت احمدیہ اصلاح پسند صحیح بات کر رہی ہے؟ نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ پیمانہ سکتے کیا کہ ہوگا؟ نہیں، دیکھیں پیمانہ ہمارے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے. تو ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا، آپ دیکھا آپ نے، میں جب بھی بات کرتا ہوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کرتا ہوں اور اس کے اوپر پھر اپنا دلیل بناتا ہوں. لیکن جماعت احمدیہ والوں کو آپ دیکھیں گے یہ اپنے ذاتی فلسفے تو بہت بیان کریں گے، لیکن کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات پیش کر کے اس کے اوپر اپنا مقدمہ نہیں رکھیں گے. تو یہ فرق ہے. تو آپ جو جاننا چاہتے ہیں اس کو چاہیے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ دیکھے کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ فرمایا ہوا ہے نہیں، اور جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم ہے یا نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے. کسوٹی ہمارے لیے وہی ہیں جو مجدد الف آخر صحیح. بھی ہیں اور امام آخر الزمان بھی ہیں، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام. ایک سوال اور کر لوں؟ جی جی، جتنے مرضی کریں. جزاک اللہ. آج کاروائی پڑھتے ہوئے ہاں ایک پوائنٹ سامنے آیا، اس کے اندر جو ہے وہ جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ ایک تحریر پیش کی، تو اس کے جواب میں خلیفہ ثالث نے کہا کہ اگر آپ کے سامنے جو ہے، مطلب یہ سٹیٹمنٹ ایسا تھا کہ 50 حوالے سامنے پیش کیے ہیں جس کے اندر جو ہے ایک امپریشن نیگیٹو جا رہا ہے. تو الفاظ سیم نہیں کر پا رہی ہوں لیکن مفہوماً بتا رہی ہوں. تو جی خلیفہ ثالث نے کہا کہ آپ جو ہے صرف 50 حوالے پیش کر رہے ہیں اسمبلی کے سامنے، تو امپریشن غلط جا رہا ہے. تو باقی 50,000 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں لکھے گئے ہیں، ان کی تعریف میں لکھے گئے ہیں، وہ بھی پیش کریں. تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے تو ایک ہی نافرمانی کی تھی تو وہ شیطان ہو گیا. تو آپ اس بارے میں کافی ہوئی تھی اس کے اندر کہ میں نے کہا پوچھوں گی نہیں کہ دیکھیں کہیں پر یہ ہمیں نظر آتا ہے ایک بڑی سخت بات، اور کہیں پر جو ہے وہ ہمیں زیادہ تر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے لکھ رہے ہیں، لیکن کہیں پر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بظاہر بڑی سخت لگتی ہیں. نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام امت میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مقام ہے کیا، کیونکہ ان کو یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا. تو جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں وہ درست لکھی ہیں. اگر کسی کو غلط سخت لگتی ہیں تو وہ اپنی علم کا علاج کرے، کیونکہ اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے.
لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو باتیں لکھی ہیں وہ بالکل درست لکھی ہیں، اور جب انہوں نے کہہ ہی دیا کہ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام نہ ہوتا تو میرے اعمال بے شک ہمالیہ پہاڑ جتنے ہوتے نیک اعمال، تو مجھے ایک معمولی انعام بھی نہیں تھا مل سکتا، تو سب کچھ ملا ہی ہے، ہر برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایسے شخص کا جس کا بنیادی عقیدہ یہ ہو، اس کے اوپر اس طرح کے اعتراض کرنا وہ صرف نادانی ہے۔ اور اس طرح کی بات ہے کہ اگر کیا انہوں نے کبھی جو انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں 14ویں کا چاند بدر اور حلال والا، تو یہاں پر نہیں، تھوڑا سا بظاہر دیکھنے ہاں والے کو تضاد لگتا ہے، اس کو آپ کیا بالکل، کہتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ انہوں نے ایسے کہا ہے، مثلا انہوں نے کہا کہ میرے ان کے لیے تو صرف چاند کا تھا اور میرے لیے چاند اور سورج کی گواہی ہے۔ تو بالکل یہ یہ بھی یہ کہا کوئی ہے۔ اپنے لیے نہیں وہ کہہ رہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کے غلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، کیونکہ غلام اگر وہ کیا نہیں ہے، غلام بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ نہیں سکتا، بلکہ غلام کے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تصدیق ہو رہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے چونکہ میرے لیے سورج چاند نے گواہی دی اس لیے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر 14ویں صدی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور زیادہ چمک کر سامنے آنا تھا۔ تو یہ پڑھنے والوں کی غلطی ہے اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے طارق بھائی، آپ نے بریک لینی ہے یا ابھی کنٹینیو کرنا ہے آگے؟ نہیں کریں آپ، کوئی اور سوال ہے تو کر لیں۔ ٹھیک ہے، نہیں فی الحال تو کوئی نہیں ہے۔ ہوں چلیں ہم پھر آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو انبیاء ہیں ان کو بھی مجدد کہا ہوا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 14ویں صدی کے مجدد تھے حضرت موسوی سلسلہ میں، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ مجدد اعظم تھے، جیسے وہ فرماتے ہیں لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 206 پہ، غرض یہ تمام بگاڑ ان مذاہب میں پیدا ہو گئے تھے جن میں سے بعض ذکر کے بھی قابل نہیں اور جو انسانی پاکیزگی کے بھی مخالف ہے۔ یہ تمام علامتیں ضرورت اسلام کے لیے تھیں۔ ایک عقل مند کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام سے کچھ دن پہلے تمام مذاہب بگڑ چکے تھے اور روحانیت کو کھو چکے تھے، پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گم گشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اور پھر فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 56 پر، یعنی معنی آیت ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول کے کیے گئے، یعنی سب رسول فوت ہو چکے ہیں، پس کیا حضرت عیسیٰ رسول نہیں تھے جو فوت سے باہر رہ گئے؟ پھر باوجود اس اجماع کے فیض عوج کے زمانہ کی تقلید کرنا دیانت سے بعید ہے۔ امام مالک کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، پس جبکہ سلف الائمہ کا یہ مذہب ہے تو دوسروں کا بھی یہی مذہب ہوگا، اور جن بزرگوں نے اس حقیقت کے سمجھنے میں خطا کی وہ خطا خدا تعالیٰ کے نزدیک درگزر کے لائق ہے۔ یعنی اکثر اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا حیات عیسیٰ کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، تو وہ کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب خود بھی اس عقیدے پہ رہے، مشرکانہ عقیدوں پہ، اور ان پہ جو پہلے بزرگ گزرے تھے وہ بھی رہے، تو وہ سارے کے سارے مشرک تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں جن بزرگوں نے اس حقیقت کے سمجھنے میں خطا کی وہ خطا خدا تعالیٰ کے نزدیک درگزر کے لائق ہے، کیونکہ جب تک بات کھولی نہ جائے اس وقت کوئی عمل گناہ نہیں ثابت ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی نہیں تھی گئی، اس لیے اگر کوئی اس بات عقیدے پہ قائم تھا تو وہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس دین میں بہت سے اسرار ایسے تھے کہ درمیانی زمانہ میں پوشیدہ ہو گئے تھے، مگر مسیح موعود کے وقت میں ان غلطیوں کا کھل جانا ضروری تھا کیونکہ وہ حکم ہو کر آیا۔ اگر درمیانی زمانہ میں یہ غلطیاں نہ پڑتیں تو پھر مسیح موعود کا آنا فضول اور انتظار کرنا بھی فضول تھا، کیونکہ مسیح موعود مجدد ہے اور مجدد غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہی آئے کرتے ہیں۔
وہ جس کا نام کوشچن جناب جی جو بھی آپ بات کر رہے تھے نا ہم لوگ اکفا اشد اور اکمل والی، ہاں تو سوال آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق مرزا صاحب اور پھر اس کے بعد جمبا صاحب آ گئے، تو جمبا صاحب کے زمانے میں بھی زیادہ اکوا اشد اور اکمل اور آپ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ دین دیکھیں مطلب بڑھ دیکھ- گیا ہے؟ ہاں دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے وہ خود ایک ہی ہیں خاتمہ، یعنی انبیاء کا سلسلہ بے شمار انبیاء ہے لیکن خاتم النبیین ایک ہی ہے. اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خاتم الخلفاء ایک ہی ہے. تو جمبا صاحب کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ خاتم الخلفاء ہیں. نہ انہوں نے کہا مجھے بارش کی طرح وحی ہوئی، نہ انہوں نے کہا مجھے قرآن کا سب سے زیادہ علم دیا گیا، ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. البتہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کی، جو تجدید انہوں نے پیش کی، اس کو چونکہ بھلا دیا گیا تو اس کی تجدید کے لیے پھر جمبا صاحب آئے ہیں، اور وہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے ذیل کے طور پر ہے. تو اس لیے ان اچھا، دونوں کا مقام برابر نہیں ہے ہرگز. ٹھیک ہے. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذل مرزا صاحب اور مرزا ہاں صاحب کا ذل جمبا صاحب، ہاں، اور جو بھی مجددین اب آئیں گے نا وہ مرزا صاحب کا ذیل ہی ہوں گے. اور ان کا مقام جمبا صاحب کے برابر ہوگا. ہاں وہ سارے کے سارے امتی نبی ہوں گے. سارے امتی نبی ہوں ہاں گے. جی ہاں جی. تو یہ کہنا ہے کہ جی بس ایک ہی تھا امتی نبی، یہ بالکل غلط ہے. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور مرزا صاحب نے فرما دیا کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. تو ذلی نبوت امتی نبوت وہ مجددین ہے. اور مجددین کا مقام ذلی یا امتی نبی سے زیادہ ہے. نہیں، مجددین ذلی امتی نبی ہی ہیں. اچھا، مطلب اور یہ لفظ یوز کریں یا وہ یوز کریں؟ ہاں جی، ذلی نبی امتی نبی یہ سارے مترادفات ہیں نا. اقصی نبی، یہ سارا کچھ حضرت مسیح، غیر نبوت حقیقی. ناقصہ یہ بھی انہوں نے کہا ہوا ہے حضرت مسیح مولا صاحب. تو مختلف الفاظ سمجھانے کے لیے بتائے ہیں کہ یہ سچ مچ کے کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر، فیض نبوت پا کر مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہوا ہے. اچھا، یہ غیر حقیقی نبی اور حقیقی نبی، اس کے اوپر بھی کافی بحث چل رہی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ دیکھیں انہوں نے تو اپنے آپ کو غیر حقیقی کہا ہے؟ حقیقی نبی وہ ہوتا ہے جس اس میں تین باتیں ہوتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہوتا ہے، اور وہ معمور ہوتا ہے، اور وہ شریعت لاتا ہے. اس کو ہم حقیقی نبی کہتے ہیں. غیر حقیقی نبی وہ ہوتا ہے جس میں شریعت والی شرط نہیں ہوتی. اس لیے ہم اس کو استعارہ اور مجاز کے رنگ میں کہتے ہیں نا، کیونکہ تینوں شرطیں اس میں پائی نہیں جاتی، اس وجہ سے ہم اس کو غیر حقیقی کہتے ہیں. یہ جو غیر حقیقی کہتے ہیں، غیر حقیقی مطلب اس کا مطلب ان کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے. غیر حقیقی ایک اصطلاح ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس اصطلاح سے مراد کیا ہے. تو یہی مراد ہے کہ وہ استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں نبی ہیں، کیونکہ حقیقی نبی کی تین خصوصیات میں سے دو ان میں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے ہم ان کو فل فلیش نبی نہیں کہہ سکتے، استعارہ کے رنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کچھ باتیں نبی والی پائی جاتی ہیں. جی اور اب تک کا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ طارق بھائی سے پوچھیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں، چاہے نبی ہوں، رسول ہوں، محدث ہوں، مجدد ہوں، تو کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اصل بات ہے مکالمہ مخاطبہ الہی سے مشرف ہو کر معمور ہونا. وہ اس کا نام کوئی بھی آپ رکھ دیں. تو رسول تو انہوں نے خود بھی کہا کہ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا، اور نبی کا مطلب ہے وحی پا کر معمور ہونے والا تجدید دین کے لیے. تو اس لحاظ سے مرزا صاحب بھی رسول و نبی ہیں، جمبا صاحب بھی رسول و نبی ہیں، لیکن یہ لغوی معنوں میں ہے. طارق بھائی، آپ کو ضروری نہیں اس سوال کا جواب دینا، لیکن اگر 1974 کی کارروائی میں جمبا صاحب بھی ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کی جو آنسرز ہیں وہ کس سے زیادہ میچ کرتے ہیں، خلافت گروپ سے یا لاہوری گروپ سے؟
نہیں 74 میں تو جمبا صاحب ہونے ہی نہیں تھے، کیونکہ اس وقت وہ خود بھی مرزا نہیں مگر اگر مرزا اگر ہوتے ناصر تو صاحب کی بیعت میں تھے اس وقت، وہ خود بھی، استعارہ میں کے بھی تھا رنگ اس میں وقت۔ اگر ہوتے ہیں. اچھا. نہیں اگر مثلا اب یہ کاروائی ہو 74 کی ویسے ہی تو دیکھیں لاہوریوں کے ساتھ تو ہمارا کچھ بھی نہیں ملتا. لاہوری کا مطلب میں یہی کہوں گا کہ ان کا ایک عجیب عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو آپ مانے نہ مانے کو فرق ہی نہیں پڑتا. ان کے لیے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی. جو امت میں نبی کا لقب پانے والا ایک ہی شخص ہے جس کو مکالمہ مخاطبہ الہی سے بارش کی طرح مشرف کیا گیا، اور جو خاتم الخلفاء ہے، جو مجدد الف آخر ہے، جو امام آخر الزمان ہے، تو لاہوری کہتے ہیں اس کو ماننے نہ ماننے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کا تو عقیدہ ہی عجیب ہے کہ مطلب کیا کریں اس کا. اگر نہیں فرق پڑتا تو کیوں مصیبت ڈال کے بیٹھے ہوئے؟ لاہوری جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ خام خواہ ایک فرق ڈال کے بیٹھے ہو آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ملتے اور موجیں کرتے، آپ کا بکرا کوئی کھول کے نہ لے کے جاتا. تو کس لیے مصیبت اٹھائی آپ نے جب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ایمان پہ؟ تو یہ ان کی بہت بڑی نادانی ہے. تو ان کے ساتھ ہمارا کچھ نہیں ملتا ہے. دوسری ہے کہ دیکھیں اب لاہوری بھی اس وقت 15ویں صدی کے مجدد کا منکر ہے نا، تو وہ بھی فاسقین کا گروہ ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا مجدد کا منکر فاسق ہے. تو اس لحاظ سے لاہوری سے تو ہمارا کچھ نہیں ملتا، نہ جماعت احمدیہ والوں سے کچھ ملتا ہے اب، کیونکہ ان کے عقائد بھی وہ والے ہو گئے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بالکل برعکس ہیں. تو اس کا مطلب ہے نئے مجدد کی ضرورت تھی آپ لوگوں کے نزدیک. ہاں بالکل ضرورت تھی. یہی تو بات ہے کہ ہر صدی پہ ضرورت ہی اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابدال نیک اور حافظ اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، ایک قسم کا اندھیرا کا وقت ہوتا ہے، تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ نئے سرے سے پھر وہ دین کی تجدید کی جائے، اور تاکہ دین نئے سرے سے تازہ بتازہ ہو جائے. تو اس سے سمجھ آتی کہ ہر صدی پہ مجدد کی کیوں ضرورت پیش کی گئی. اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات سے 20 گھنٹے پہلے بتائی کہ جب تمام لوگ قرآن پہ بھی عمل کر رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقے بھی دے رہے ہیں، تہجدیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا؟ اس وجہ سے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ دین سے ہٹ کے کئی ایسی باتیں ہیں جن کو آپ نے دین میں شامل کر لیا. تو ضروری ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر آئے اور دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کرے. وہ پوچھ رہے ہیں نیچے کہ اگر صرف نبی کی 3 میں سے 2 خصوصیات ہیں تو ایسے عقیدے سے نبوت ناقص نہیں ہو جاتی؟ اتنے زیادہ فضائل چوہان صاحب نے گنوا دیے، لیکن پھر بھی 3 میں سے 2 خصوصیات مقام نبوت پر ضرب نہیں پڑتی؟ نہیں مقام نبوت ہے ہی نہیں ہے بھائی، جب نبی ہے ہی نہیں ہے وہ ضرب کا کس چیز پہ ڈالنی ہے آپ نے؟ اور دوسرے ہے کہ ناقص یہ کہہ رہے ہیں نا، مرزا صاحب نے خود اضالہ میں لکھا ہوا ہے یہ ان کی نبوت ناقصہ ہے. اور ناقصہ یہ پنجابی والا ناقص نہیں ہے، ناقصہ عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو کہ وہ کم درجے کی نبوت، یعنی ایک نبوت تامہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی جو مکمل نبوت تھی، اور ایک نبوت ناقصہ ہے جو کم درجے کی نبوت ہے. تو یہ نبوت تھی مرزا صاحب کی، اور یہ مجددین کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی نبوت ناقصہ ہے. وہ نبی ہیں نہیں ہیں، لیکن نبی سے کچھ باتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو نبی سے میں مشترک ہیں. تو پھر یہ عام جو جیسے میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ نبوت کا دعویٰ، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا کبھی نبوت کا؟ نہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، وہ یہی کہتے ہیں کہ مکالمہ مخاطبہ الہی ہے جب میں جو مشرف ہوا ہوں اور معمور ہوا ہوں، اسی چیز کو وہ کہہ رہے ہیں استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں، اور بار بار کہہ رہے ہیں یہ نبی رسول کے جو الفاظ ہیں یہ حقیقی معنوں پر معمول نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، لیکن لوگ ان کے ماننے والے ان کی سنتے نہیں ہیں. یہی سنانے کے لیے ہم آئے ہیں. جی ٹھیک ہے، ابھی مزید سوال تو کوئی نہیں آیا نیچے. ہاں جی چلیں، یہ میں آپ آگے سے پڑھ دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کوئی سوال آیا. یہ بہت ہی
اہم حوالہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہ حقیقت الوحی سے ہے جو 1907 میں آپ نے لکھی اپنی وفات سے 1 سال پہلے. کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ پہلے ان کا یہ خیال تھا، پہلے وہ مجددین سمجھتے تھے، بعد میں وہ انہوں نے کچھ اور بنا دیا. یہ بالکل غلط خیال ہے. ان کا دعویٰ مجدد کا تھا، شروع سے آخر تک یہی رہا ان کا. اسی مجدد کے متعلق انہوں نے کہا ہے وہ حکم بھی ہے، عدل بھی ہے، مسیح بھی ہے، اسی کو یہ نام دیے گئے. آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام جو نشانات بتا رہے ہیں نا اپنی صداقت کے، اس کا پہلا نشان وہ لکھتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، رواہ ابو داؤد. یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے دین کو تازہ کرے گا. اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو. اور اگر کوئی کہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو 12 صدیوں کے مجددوں کے نام بتلاویں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث علماء امت میں مسلم چلی آئی ہے. اب اگر میرے دعوے کے وقت اس حدیث کو وضع بھی قرار دیا جائے تو ان مولوی صاحبوں سے یہ بھی سچ ہے. بعض اکابر محدثین نے اپنے اپنے زمانہ میں خود مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بعض نے کسی دوسرے کو مجدد بنانے کی کوشش کی ہے. پس اگر یہ حدیث صحیح نہیں تو انہوں نے دیانت سے کام نہیں لیا. اور ہمارے لیے ضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام ہمیں یاد ہوں. یہ دیکھیں، یہ بات 1907 میں وہ لکھ رہے ہیں، جو آج بھی جماعت احمدیہ کے لوگ کہتے ہیں اچھا تو پھر بتائیں پہلے مجددین کے نام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا کئی دفعہ جواب دیا ہے، یہاں پہ بھی وہ جواب دے رہے ہیں. ہمارے لیے ضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام ہمیں یاد ہوں. یہ علم محیط تو خاصہ خدا تعالیٰ کا ہے. ہمیں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں، مگر اسی قدر جو خدا بتلاوے. ما سوا اس کے یہ امت ایک بڑے حصہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور خدا کی مصلحت کبھی کسی ملک میں مجدد پیدا کرتی ہے اور کبھی کسی ملک میں. بس خدا کے کاموں کا کون پورا علم رکھ سکتا ہے اور کون اس کے غیب پر احاطہ کر سکتا ہے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک قوم میں نبی کتنے گزرے ہیں؟ اگر تم یہ بتلا دو گے تو ہم مجدد بھی بتلا دیں گے. ظاہر ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا، اور یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا. اب تنقیح طلب یہ امر ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے یا نہیں. یہود و نصارہ دونوں قومیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے. اگر چاہو تو پوچھ کر دیکھ لو، مری پڑ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، ہر ایک قسم کی خارق عادت تباہیاں شروع ہیں. پھر کیا یہ آخری زمانہ نہیں؟ صلح اسلام نے بھی اس زمانہ کو آخری زمانہ قرار دیا ہے، اور 14ویں صدی سے بھی 23 سال گزر گئے. پس یہ قوی دلیل اس بات پر ہے کہ یہی وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے، اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس نے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے دعویٰ کیا، اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس کے دعوے پر 25 برس گزر گئے اور اب تک زندہ موجود ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرے دعوے کو 25 برس گزر گئے. کون سے دعوے کو؟ مجدد کے دعوے کو. یہاں پہ وہ نہیں کہہ رہے میرے نبی کے دعوے کو 25 برس گزر گئے. اس سے پہلے نشان آسمانی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، وہ کہہ رہے تھے میرے دعوے مجدد کو 11 سال گزر گئے. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں 25 سال گزر گئے. تو انہوں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ مجدد ہی تھے. مجدد کو ہی انہوں نے امتی نبی کہا ہے، اور یہ 1907 میں وہ کہہ رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو جماعت احمدیہ والے دلیل پیش کرتے ہیں، جو پہلے کچھ یہ کہتے تھے بعد میں بھی یہ اپنی وفات سے 1 سال پہلے وہ یہ بات کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس کے دعوے پر 25 برس گزر گئے اور اب تک زندہ ہوں، اور میں ہی وہ ایک ہوں جس نے عیسائیوں اور دوسری قوموں کو خدا کے نشانوں کے ساتھ ملزم کیا.
پس جب تک میرے اس دعوے کے مقابل پر انہی صفات کے ساتھ کوئی دوسرا مدعی پیش نہ کیا جائے، تب تک میرا یہ دعویٰ ثابت ہے کہ وہ مسیح موعود جو آخری زمانہ کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں۔ زمانہ میں خدا نے نوبتیں رکھی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ خدا کے سچے مسیح کو صلیب نے توڑا اور اس کو زخمی کیا تھا، اور آخری زمانہ میں یہ مقدر تھا کہ مسیح صلیب کو توڑے گا، یعنی آسمانی نشانوں سے کفارہ کے عقیدہ کو دنیا سے اٹھا دے گا۔ عوض معاوضہ گلہ ندارت۔